السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کے سر پر جوتے مارنے کی سزا۔ یہ واقعہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل سے لیا گیا ہے، جو کہ کتاب کے 211 نمبر صفحے پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں جتنے بھی واقعات لکھے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی جھوٹا واقعہ پیش نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ماسی نذیرہ ان کے خاندان کی ایک عورت ہے۔ اس کی شادی ایک بڑے زمیندار سے ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی ماسی نذیرہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی تھی جس کا نام نصرت تھا۔ ماسی نذیرہ جو بڑی ہوشیار اور سمجھدار تھی، انہوں نے عدالت میں اپنی زمین کا کیس لڑ کر اپنی زمین حاصل کر لی اور اپنی بیٹی کو لے کر شہر میں ایک گھر لے لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ نصرت ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور سر پر باپ کا سایہ بھی نہ تھا، اس کی صحیح تربیت نہ ہو سکی۔ نصرت جب جوان ہوئی تو اس کو ایک شخص سے پیار ہو گیا۔ اس کا نام سلیمان تھا، بہت خوبصورت تھا لیکن غریب تھا۔ اب ماسی نذیرہ اور ان کی بیٹی نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چنانچہ سلیمان اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ماسی نذیرہ بڑی بدمزاج مغرور عورت تھیں۔ وہ اکثر سلیمان کی بے عزتی کرتی تھیں، ہر وقت اس کو غریبی کے طعنے دیتی اور وہ کہتی کہ آپ ہمارے معیار کے قابل نہیں ہو۔ سلیمان جب نصرت کو اس کی ماں کے رویے سے آگاہ کرتا تو نصرت کہتی وہ میری ماں ہے، میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ جو بھی رویہ رکھے تمہیں اس کو سہنا ہے۔ سلیمان جو کہ برداشت کر رہا تھا۔ جاوید جو 10 سال کا ہو چکا تھا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے سلیمان بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر کار سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم اور ناانصافی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ اپنی بات اپنے ایک دوست کو بتائی۔ دوست نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لو تاکہ آپ کو سکون مل سکے اور محبت مل سکے۔ سلیمان نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اس نے ایک نیک اور شریف عورت سے شادی کر لی جس کا نام زینب تھا، جو اس کی حالت کو سمجھتی تھی اور اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ لیکن جب یہ خبر نصرت اور ماسی نذیرہ کو پہنچی تو یہ ان پر ایک بجلی بن کر گری۔ ماسی نذیرہ نے سلیمان کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، اور نصرت نے بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر سلیمان کو قصوروار ٹھہرایا اور برا بھلا کہا۔ سلیمان نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی پہلی بیوی کے گھر میں بہت ہی کم آئے گا اور دوسری بیوی زینب کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کرے گا۔ سلیمان نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ زینب ایک محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی عورت تھی جس نے سلیمان کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے۔ دونوں نے مل کر ایک خوبصورت گھر بسایا اور سلیمان نے اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ لیکن سلیمان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے جاوید سے ملے اور اس کی زندگی کا حصہ بنے، لیکن نصرت اور ماسی نذیرہ نے جاوید کو سلیمان کے خلاف بھڑکایا، اور جاوید بھی اب اپنے باپ کو بہت برا بھلا ترس آیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے اپنے باپ کو کیسے مارا تھا، کیسے اپنے باپ کو اذیت پہنچائی تھی، اور آج اس کو سزا مل رہی ہے۔ اب وہ بوڑھا باپ ہے اور اس کی 7 بیٹیاں ہیں، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی بھی تباہ و برباد کر لی اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس برے اور بڑے ہی کٹھن حالات تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ زندگی میں سکون اور برکتیں لاتے۔